अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से सूरह यूसुफ की आयत नंबर 76 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है और आयत नंबर 77 से इंशाअल्लाह आज हमारी क्लास का आगाज़ होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू इन यस्रिक़ फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल फ़असर्रहा यूसुफ़ फ़ी नफ़्सिही वलम युब्दिहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रुम मकाना वल्लाहु अअलमु बिमा तसिफ़ून। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्न लहू अबन शैख़न कबीरा फ़ख़ुज़ अहदना मकानह इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन। क़ाल मआज़ल्लाहि अन नअख़ुज़ इल्ला मन वजदना मताअना इंदह इन्ना इज़न लज़ालिमून। फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिय्या क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्न अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौथिक़न मिनल्लाह वमिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन अब्रहल अर्द हत्ता यअज़न ली अबी औ यहकुमल्लाहु ली वहुव ख़ैरुल हाकिमीन। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नक सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन। वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ालू तो कहने लगे इन यसरिक अगर इसने चोरी की है फ़क़द सरक़ अख़ुन लहू मिन क़ब्ल
تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا کہا تم مرتبے یا مقام میں بہت زیادہ برے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اور اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ تم وصف بیان کرتے ہو. قالوا یا ایھا العزیز کہنے لگے اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا اس کا ایک بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانہ تو آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیں. انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ تو انہوں نے کہا اللہ کی پناہ. ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنے پاس روکے رکھیں کہ جس کے پاس سے ہمیں اپنا سامان ملا. انا اذا لظالمون یقیناً ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں. فلما استيئسوا منه پس جب وہ اس سے بالکل نا امید ہو گئے. خلصوا نجیا تو الگ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے. قال کبیرهم تو ان کے بڑے نے کہا الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کہ کیا تم نے جانا نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا میثاق لیا تھا, اللہ کے نام کا حلف لیا تھا. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف اور اس سے پہلے تم یوسف کے بارے میں جو غلطی کر چکے ہو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ تو میں ہرگز اس زمین سے نہ ہلوں گا. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي یہاں تک کہ مجھے میرا والد اجازت دے دے. أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. ارجعوا الى ابیکم تم پلٹ کر واپس باپ کی طرف اپنے والد کی طرف جاؤ. فقولوا اور ان سے کہو یا ابانا اے ہمارے ابا جی ان ابنک سرق یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے کوئی گواہی نہیں دی سوائے اس کے مطابق جو ہم نے جانا. وما كنا للغیب حافظین اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے. واسأل القریہ التی كنا فیہا آپ اس بستی سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے. والعیر التی اقبلنا فیہا اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے ہیں. وإنا لصادقون اور یقیناً ہم سچے. اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کے کجاوے میں سے وہ برتن مل گیا اور بات آگے بڑھتے بڑھتے مقدمے کی طرف چلی گئی. اور چونکہ وہ پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہمارے ہاں تو چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے پاس سے سامان برآمد ہو اس کو قید کر لیا جائے, اس کو روک لیا جائے. تو اب جب بھائی کے پاس سے کجاوا نکلا, کجاوے میں سے وہ برتن نکل آیا, تو انہوں نے ایک اور اپنے بغض کا اظہار کیا. سب سے پہلے کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک اور بھائی تھا, اس سے پہلے وہ بھی چوری کر چکا. یہ وہ حرکت ہے جو ہمیشہ کم ظرف لوگ کرتے ہی کرتے. جب کسی کی طاقت دیکھیں, صلاحیت دیکھیں, عروج دیکھیں تو اپنا آپ اس کی طرف منسوب کرنا کہ جی یہ بھی ہمارا رشتہ دار ہے. کوئی بندہ کسی مقام پر پہنچ جائے, کسی کرسی پر بیٹھ جائے تو آپ کو دور پار کے رشتہ دار بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہوئے نظر آئیں گے. پیچھے کسی علاقے میں جہاں وہ شاید کبھی زندگی میں گیا نہ ہو, اس گاؤں والے بھی لوگوں کو بتاتے پھرتے جی کہ یہ بندہ ہمارا رشتہ دار ہے. اور جیسے ہی کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو فوراً انسان اس سے اپنا ناتا توڑ لیتا. اب اس سے پہلے سارے اکٹھے تھے, اب فوراً اپنا آپ علیحدہ کر لیا کہ یہ تو ہمارا ستیلا بھائی, ہم نے تو اس کی کوئی گارنٹی اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ اگر چوری اس نے کی ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی. اب اس میں جو جھوٹ اور بہتان تھا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف نے اس الزام کو بھی خاموشی کے ساتھ برداشت کر لیا. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ اس موقع پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے
ان کے سامنے بات کو ظاہر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ صبر کی انتہا ہے۔ حالانکہ بہت ساری حکمتوں کے تحت بندہ خاموش رہتا ہے، لیکن جہاں آ کر دوبارہ الزام لگے، بہتان لگے، اور بندہ اس بہتان کو فوری طور پر رد کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو، لیکن کسی اور حکمت کی وجہ سے وہ خاموش رہے، اس کے لیے بہت بڑا صبر چاہیے، بہت بڑا صبر چاہیے۔ حالانکہ چور تو یہ خود تھے کہ باپ سے اپنے سوتیلے بھائی کو چرا کر جا کر گڑھے میں پھینک آئے تھے، اور اس سے پہلے قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو آپ کو پتہ نہ فسادی ہے نہ چور ہیں، لیکن جیسے ہی یہ بات ہوئی فوراً اپنی نسبت ہٹا لی اور کہنے لگے جی یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا انتم شر مکانا، تم جو ہے مرتبے کے اعتبار سے برے لوگ۔ اتنی بات کہی کہ تمہارا جو طرز عمل ہے وہ اچھے لوگوں والا نہیں، واللہ اعلم بما تصفون، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو وصف تم بیان کر رہے ہو کہ یہ چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور ہے، واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے۔ کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا، لیکن مبہم الفاظ کے اندر حقیقت بیان کر دی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس نے چوریاں کی ہیں اور کس نے نہیں کی۔ اب اس پہلے رد عمل کے بعد ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ جی اب تو ہم قسمیں اٹھا اٹھا کے وعدے کر کر کے والد صاحب کے پاس سے آئے تھے، دوبارہ خالی ہاتھ تو جائیں گے تو پہلے ہی ہم پہ بھروسہ نہیں، اب مزید تو بالکل ہی کوئی بات یقینی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہنے لگے کہ عزیز بات یہ ہے کہ ان کا ایک والد ہے جو بڑا بزرگ ہے اور وہ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو چھوڑ دیں، ہم میں سے کسی کو رکھیں، جو سزا دینی ہے وہ ہم میں سے کسی کو دے دیں، ہم وہ سزا برداشت کر لیتے، اس کو ہمیں واپس لے جانا بڑا ضروری ہے۔ اب یہ بات کون قبول کرے؟ اب ایک موقع آیا تھا یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے کہ بھائی کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے، روک سکتے تھے، اور باتیں اور کھلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے، جس کے پاس سے ہمارا سامان ملا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اپنے پاس سے روک لیں، یہ تو ظلم ہوگا۔ یہ نہیں کہا جو چور ہے اس کے علاوہ کسی اور کو سزا دیں تو پھر ظلم ہوگا۔ بڑے حکمت پر مبنی الفاظ، کیونکہ بھائی کو چور بھی نہیں کہنا چاہتے کہ وہ چور ہے نہیں ہے، تو اس لیے کہا جس کے پاس سے مال ملا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو لیں گے تو یہ تو ظلم ہے۔ اصول تو یہ ہے جس کے پاس سے کوئی چیز نکلی ہے اس کا سارا معاملہ اور اس کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ اب انہوں نے بڑے منت ترلے کیے لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی۔ اب فلما استیئسوا، ایأسا اس سے استیئسا، الف سین تا جو ہے یہ معنی کے اندر زیادتی لے کر آ رہا ہے۔ جب بالکل مایوس ہو گئے کہ اب یہ ہماری بات تو مانیں گے ہی، نا امید ہو، پھر جا کر سائیڈ پہ بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے اب کریں کیا، یہ تو ہم بڑے برے پھنس گئے۔ اب بڑا جو تھا، مفسرین نے لکھا ہے ممکن ہے یہ عمر میں بڑا ہو یا ان کے قافلے کا امیر ہو، بڑا ہو، بہرحال ان میں سے بڑے نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ والد نے جو ہے اللہ کا نام پر حلف لیا ہے تم سے، اور اس سے پہلے ہم یوسف کے بارے میں جو کچھ کر چکے ہیں اس سب کے بعد تو یہ ممکن نہیں کہ وہ ہماری کوئی بات مانے۔ آخری حل یہی نکلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ سب یہاں بیٹھے ہیں اور وہ پیچھے پریشان ہوتے رہیں کہ پتہ نہیں سب کے ساتھ ہی کچھ برا ہو گیا ہے، ان کو یقین دلانے کے لیے صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ میں قربانی دوں اور میں اس زمین سے اب ہلنے والا نہیں، میں یہیں رہوں، یہاں تک کہ تم جا کر ان کو بتاؤ، ممکن ہے والد صاحب کو یقین آ جائے، وہ مجھے بھی اجازت دے دیں واپس آنے کی تو چلو میں واپس آ جاؤں گا، یا پھر اللہ ہی کوئی فیصلہ کرے گا اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور تدبیر سمجھ نہیں آتی۔ یہ بات ہوئی، وہ بڑا جو ہے وہاں رک گیا اور یہ سارے واپس پہنچے۔ اب جا کر کہنے لگے کہ جی ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہم اپنی طرف سے یہ الزام نہیں لگا رہے، ہم تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں جو ہم نے خود دیکھا ہے، جو ہمارے علم میں بات آئی ہے، سب کے سامنے یہ ایسا ہوا ہے۔ اور وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کی ہم حفاظت کرنے والے تو نہیں تھے، یعنی ہم نے آپ کے ساتھ جو قسم اٹھائی تھی، وعدہ کیا تھا، اس میں ہمیں اس بات کا تو علم نہیں تھا کہ یہ کوئی چوری کر لے گا اور وہاں پکڑا جائے گا۔ ہم نے تو اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ ہم خود کچھ اس کی مخالفت میں نہیں کریں گے، کوئی چال نہیں چلیں گے،
تو ہم غیب کے متعلق جو چیز ہمارے ذمے پڑ گئی اس کی حفاظت کرنے والے نہیں. لیکن ظاہر بات ہے جو بندہ ایک مرتبہ کوئی ایسا کام کر چکا ہوتا ہے اور اعتبار کھو چکا ہوتا ہے، اگر وہ بسا اوقات سچ بول رہا اس کی سچی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کر. تو ساتھ میں دلیل دینے کے لیے کہا کہ 3 باتیں کہیں. پہلی بات واسأل القریۃ التی کنا فیہا، جس بستی میں ہم تھے اس سے آپ پوچھ لیں، یعنی اس بستی کے لوگوں والوں سے پوچھ لیں. اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے کچھ لوگوں کو یہاں بلا لیں گواہی دینے کے لیے، یا آپ کو ساتھ لے کر وہاں جائیں اور پھر آپ ان سے پوچھیں کہ جی آقا ایسا ہوا یا نہیں ہوا، تو یہ گواہی ہم لا سکتے ہیں. دوسری بات، یا پھر یہ کہ جو لوگ اور قافلے والے تھے ہمارے ساتھ جو وہاں پر موجود تھے جن کے ساتھ ہم واپس آئے، اس قافلے کے لوگوں سے آپ پوچھیں کہ وہاں کیا ہوا. آپ ہماری بات کا چلے اعتبار نہیں کرتے نہ کریں. اور تیسری بات انا لصادقون، بڑا یقینی طور پہ ہم آپ کو اس بار یقین دلا رہے ہیں، ہم بالکل سچے، اس دفعہ ہم کوئی جھوٹ نہیں بول رہے. اب بڑی تسلیاں کرانے کے لیے باوجود جو بندہ اعتبار کھو چکا ہو اس کی بات کا یقین کیسے کیا جائے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش پھر آن پڑی. ابھی تک یوسف علیہ السلام کا دل کے اندر جو زخم تھا، جو غم تھا، وہ مندمل نہیں ہوا. اور بیٹوں کی بات پر یقین تو بالکل اس لیے نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا وہ کوئی معمولی خواب نہیں تھا. اور نبی ہوتے ہوئے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مقام نبوت پر فائد کرنا ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں وہ علم عطا فرمائے گا جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو دیا تھا. تو وہ ہونا تو ہے کسی دن، لیکن کب ہونا ہے واللہ اعلم. اس لیے ایک طرف وہ امید لگی ہوئی کہ جی یوسف کہیں پر موجود ہے اور اس کا وہ خواب سچا ہونا ہے اور ایک دن وہ آنا ہے کہ اللہ نے مجھے اس سے ملوانا ہے. ابھی وہ غم چل رہا ہے کہ ساتھ میں یوسف ہی کے چھوٹے بھائی کا غم، جس کو دیکھ کر چلو وہ کبھی یوسف علیہ السلام کا غم ٹھنڈا کرتے ہوں گے کہ بند انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اگر کسی چیز کو مس کرتا ہے یا وہ اس کے پاس نہیں ہوتی تو اس کی جو کمی ہے وہ اس سے منسوب کسی چیز کے ساتھ کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کی نسبت کیونکہ ان کے حقیقی بھائی ہونے کی تھی تو وہ زیادہ اور اس لیے محبوب تھے. اور پھر اولاد میں جو سب سے بڑا ہے وہ بھی انسان کو محبوب ہوتا ہے. تو اب یہ 3 بچوں کی اکٹھی جدائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پڑ گئی. تو قرآن نے اس غم کو ایک خاص انداز میں بیان کیا ہے. اگلی آیات جو ہے وہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ انسان کی غم کی اور جذبات کی کیفیت کی عیا کرنے والی اگر کوئی آیات ہے نا تو وہ یہ ہیں جو آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے نقل فرمائی. اور سچ بات یہ ہے کہ بعض قراء نے ان آیات کو تلاوت کرتے ہوئے ان کا حق ادا کیا. واقعتاً وہ جو گہرائی ہے نا ان آیات کی وہ محسوس ہوتی ہے وہاں پر. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز یعقوب علیہ السلام کا اس پر جو رد ہے کہ جی ان کو کیا محسوس ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے بیان فرمایا اس پر بات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.